بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنے نیک مقاصد میں ہم سب کو کامیاب اور کامران کر دے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت عرصے سے فیس بک کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو اور بہت سارے میڈیمز کے تھرو مختلف لوگوں کو ٹیسٹ کے بارے میں، جو اسپیشلی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، جتنے پوسٹ کے لیے پی ایس ٹی، سی ٹی، ایس ایس ٹی اور اس طرح کے بہت سارے پوسٹ، تو ان کے بارے میں لوگ اکثر مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوژنس پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ تو وربلی مطلب یہ ریٹن کے ذریعے، کامنٹس کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی خاطر میں نے سوچا کہ کیوں نہ جب یہ چینل بنی گیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے اور ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے جس سے پریزنٹیشنز کے تھرو بہت کلیئرلی، مطلب وائس اس کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو ان پوسٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کی جا سکیں۔ تو اسی مقصد کے لیے آج کی جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کی ایک یہ پہلی کڑی ہے اور ہم پی ایس ٹی پوسٹ سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ آتی ہیں جیسے سی ٹی، پی ٹی اور ڈی ایم، ٹی ٹی وغیرہ، ایس ایس ٹی، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس تھریڈ سے، اس سلسلے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ جیسے میں نے اس چینل کے سٹارٹ میں جب یہ بن رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پرانے فالوورز ہیں، ساتھی ہیں، کہ میرا مقصد اس سے نہ کوئی انٹرٹینمنٹ آپ کو دینا ہے، نہ کوئی اس طرح کی مطلب میک اپ کے ذریعے اپنے پریزنٹیشنز کو، ویڈیوز کو میں نے وہ کرنا ہے، بلکہ میرا صرف یہ مقصد ہے کہ کانٹینٹ جو ہے نا میرا اس پہ فوکس ہوگا، کانٹینٹ آپ کو پہنچ سکے، آپ میری بات کو سمجھ سکے اور آپ کو اس سے فائدہ مل سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بی جی ایم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے میک اپ اور یہ پریزنٹیشن جو ہے نا مطلب سمپل ہونے کی وجہ سے آپ کو بورنگ لگے، لیکن میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا جو ہے فوکس وہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کانٹینٹ پہ ہوگا کہ آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ کو گائیڈنس مل سکے اور آپ کو انفارمیشن مل سکے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پروفیشنل لائف میں بھی، پرسنل لائف میں بھی، جب بھی ہم کوئی ڈیسیژن بناتے ہیں تو اس کے لیے، ڈیسیژن جب ہم لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین چیزیں، جو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتے ہیں، لیکن دو ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ جن کے بیس پہ اگر ہم کوئی ڈیسیژن لیں تو وہ ہمارے لیے پروفٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ تو ایکوریٹ انفارمیشن ہے، کہ ہمارے پاس فل انفارمیشن ہو کسی چیز کے بارے میں، تو تبھی جو ہے نا ہم اس قابل بنتے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیسیژن ہمارا ٹائملی اور ایکوریٹ ڈیسیژن۔ اس کے لیے جو ہے نا ضروری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیسیژن آپ چاہتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہو، اس سے ہمیں فائدہ مل سکے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ وقت پہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے جو ہے نا انشاءاللہ میں نے اس میں کوشش کی ہے، اس ویڈیو میں کافی مطلب اس پہ ٹائم لگایا ہے، اس ریسرچ کی ہے میں نے اس پہ، اور جو ریلیونٹ معلومات ہیں پی ایس ٹی پوسٹ کے بارے میں تو وہ مطلب میں نے ایک جگہ گیدر کی ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے اس کے بارے میں گائیڈ کر سکوں۔ بس آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے تعاون چاہتا ہوں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس واسطے کہ اس پہ انشاءاللہ مزید آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے نا آپ کو ملتی رہیں گی، اور دوسروں کے ساتھ اس لنک کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، پی ایس ٹی پوسٹ کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور انفارمیٹیو ہے۔ پی ایس ٹی اصل میں پرائمری اسکول ٹیچر کا ایک ایبریویشن ہے، اور یہ ایک پوسٹ ہے جو کے پی کے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مطلب جو ہے نا یہ آپ کو ہائر کرتا ہے، یہ آپ کی ہائرنگ ایجنسی ہے، صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے کانٹینٹس کو دیکھتے ہیں جو ہم مطلب اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو وہ یہ ہے کہ بیسک پے اسکیل جو ہے نا اس کا، بی پی ایس ٹی پوسٹ کا، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ڈسکس کریں گے کہ پی ایس ٹی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے وقت آپ کو مطلب کوالیفیکیشن اور آپ کی ایلیجیبلٹی کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی، اور سیلیبس جو ہے نا، جو کورس جو جس پہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کمپرائز ہوگا تو وہ کون سا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی دو پوسٹ کے بارے میں کمپیریزن کرتے ہیں، جو آپ کا کرنٹ پوسٹ ہے، کرنٹ آپ کی جاب ہے، اور جس کے لیے آپ مطلب یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو جو بیسک چیز ہیں تو وہ آپ کی سیلری ہوتی ہے۔
آپ دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ کون سی جو ہے نا جاب اور کون سی پوسٹ آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹیک ہوم سیلری آپ کی کتنی ہوگی اس پوسٹ پہ اگر آپ آئیں گے. اس کے علاوہ ورک اسٹیشن کے بارے میں اس میں معلومات ہوں گی کہ پی ایس ٹی پہ جب آپ مطلب یہ ہوں گے سکسیزفل ہوں گے, اللہ آپ کو کامیاب کرے, تو آپ کے ورک اسٹیشن کا کیا حساب ہوگا, گھر سے دور ہوگا, پاس ہوگا, کیا حساب ہوگا. اچھا پھر جو ہے نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جب کسی پوسٹ پہ جاؤں, کسی جاب پہ جاؤں, تو میرے لیے فیوچر بھی ان میں جو ہے نا اس کا برائٹ ہو فیوچر, اور اس کے لیے فیوچر روٹس ہوں, میں میری پروموشن ہو سکے, میں آگے اس میں بڑھ سکوں. تو اس بات کو میں نے سروس اسٹرکچر کے انڈر ڈسکس کیا ہے. تو بڑھتے ہیں پہلے کنٹینٹ کی طرف. بیسک پے اسکیل کی جہاں تک بات ہے تو اس میں تھوڑی سی غلطیاں آئی ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں. بیسک پے اسکیل جو ہے نا پی ایس ٹی پوسٹ کی وہ 12 ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں. میں اس میں اگین سوری فار دی مسٹیک, چونکہ میرا اپنا ایس ایس ٹی پوسٹ ہے اور اس کی بیسک پے جو ہے وہ 16 ہے, تو یہ ڈیزائن کرتے وقت شاید مجھ سے یہ بھول ہو گئی, تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ بیسک پے اسکیل جو ہے پی ایس ٹی پوسٹ کا وہ 12 ہے, اور اس کی جو ہے نا یہ تقریباً بیسک پے آج کل بنتی ہے 13,000 سم تھنگ, مطلب بنتی ہے 13,000 کے آس پاس. اچھا ایلیجبلٹی کا جہاں تک بات ہے تو یہ ہے کہ آپ کو بیچلر ہونا چاہیے کسی بھی ریکگنائز یونیورسٹی سے, تو تبھی آپ اس کے لیے اس پوسٹ کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ یونین کونسل بیسڈ اپلائی ہے. مطلب جب آپ اپلائی کریں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ڈسٹرکٹ پشاور میں کیا ریزیڈنٹ ہے اور وہاں پہ آپ کسی اس سے علاقے سے اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یونین کونسل میں کوئی ویکینسی ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کی یو سی کا مطلب اس اسکول کا جس میں آپ اپلائی کرتے ہیں اس اسکول کا آپ کی یو سی کے ساتھ تعلق ہے تو آپ بالکل اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ اپلائی کریں گے اسی ڈسٹرکٹ میں کسی اور یونین کونسل کے لیے تو پھر آپ کے پیسے ویسے اور ضائع ہوں گے اور آپ کا وقت بھی خراب ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپلائی کریں تو آپ دیکھیں کہ میری یونین کونسل کے کسی اسکول میں اگر ویکینسی ہو تو تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ جو آپ کے ڈومیسائل آپ کے پاس ہے اور جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, یہ جو ہے نا مسٹ آپ بات یاد رکھیں کہ ان میں جو آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے تو وہ سیم ہونا چاہیے. مطلب آپ کے ڈومیسائل کا ایڈریس اور جو آپ کی آئی ڈی کارڈ کا ایڈریس ہے پرماننٹ ایڈریس وہ سیم ہونا چاہیے. اور یہ بھی جو ہے نا آپ یہ بات یاد رکھیں, پوائنٹ یاد رکھیں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیٹ ہے, ڈیٹ آف اوپننگ, تو اس کے بعد این آئی سی میں یا اس میں ڈومیسائل میں ایڈریس کا چینج جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے ایشو جو ہے نا بنا سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو مطلب جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے ہوگا. اچھا پھر یہ ہے کہ جہاں تک فیمیل کی بات ہے تو فیمیل کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ میرڈ ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کا جو ڈومیسائل ہے تو اس پہ وہ اپلائی کر سکتی ہے. اچھا اگر وہ اپنے آبائی علاقے جہاں سے اس کا تعلق ہے, مطلب جو اس کے فادر کا گھر ہے, تو وہاں سے بھی اپلائی کر سکتی ہیں, اس کے ڈومیسائل میں اس کا ایڈریس ہوگا. اور اگر مطلب جو ہے نا ہسبینڈ کا ڈومیسائل چینج ہے, اس میں کوئی پتہ ہو تو وہ ہسبینڈ کے ڈومیسائل پہ بھی اپلائی کر سکتی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ ان کیس آف نان اویلیبلٹی آف اینی کینڈیڈیٹ اور ویکینسی ان اے یو سی دی نائبرنگ یو سی مسٹ بی کنسلٹڈ آن میرٹ بیسس. اس طرح ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی یو سی میں پوسٹیں آئیں اور وہاں پہ کسی نے اپلائی نہیں کیا یا بہت زیادہ کم مارکس, جس طرح کے 40 مارکس ہیں نا آج کل, اس پہ زیادہ اس سے کم اگر آئیں گے تو آپ جو ہے نا مطلب ایلیجبل نہیں ہوں گے. تو ان کیس اگر کسی یو سی میں ایسا ہو کہ ویکینسی ہو لیکن سکسیزفل کینڈیڈیٹس نہ ہو, تو پھر جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کا جو نائبرنگ یونین کونسلز ہوتے ہیں تو وہاں سے اس یونین کونسل میں بندوں کو وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے پھر وہی طریقہ کار ہوگا کہ میرٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ کنسرن یو سی میں مطلب نیبرنگ یو سی میں جو بندہ میرٹ پہ ہوگا تو پہلے اس کو, پھر اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ کو, تھرڈ کو اس طرح کنسیڈر کریں گے. صحیح ہے. اچھا جہاں تک سلیبس کی بات ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ سلیبس جو ہے نا این ٹی ایس کی جہاں تک بات ہے تو وہ چینج تقریباً نہیں ہوتا, ایک سا رہتا ہے. پچھلے سال ایف ٹی ایس کا جو ایشو آیا تھا تو انہوں نے کچھ چینجز کی تھیں, تو این ٹی ایس کا تقریباً سلیبس سیم ہی رہتا ہے. اور وہ سلیبس جو ہے نا آپ کو شاید پتہ بھی ہو, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس اگر سافٹ فارم میں ٹیکسٹ بکس موجود ہیں, مختلف گروپس پہ شیئر ہوتے رہتے ہیں, انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویڈیو کے آخر میں اپنا واٹس ایپ کانٹیکٹ شیئر کروں گا, اس کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی آپ کو کافی میٹیریل پرووائڈ کروں گا. اور ویسے بھی آپ کو اگر نائبرنگ میں پرائمری اسکولز ہیں تو وہاں پہ, مڈل اسکول ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ بکس جو ہے نا مل سکتی ہیں کچھ دن کے لیے. یا آپ کے اگر کچھ ریلیٹیوز ہیں, بچے ہیں, تو ان سے بھی آپ کچھ وقت کے لیے بکس لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کلاس 4 سے 8 تک
جو انگلش کی، سائنس کی، اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈیز اینڈ میتھمیٹکس، اس کی جو بکس ہیں تو اس سے آپ کو انف میٹیریل جو ہے نا وہ مل سکتا ہے. اس کو آپ فوکس کریں، اس کے ایکسرسائزز آپ کور کریں. اس میں آپ کا گرامر بھی کور ہوگا، بیسک جو پرنسپلز آف میتھمیٹکس ہیں وہ بھی کور ہوں گے، بیسک ایجوکیشن انفارمیشن آف اسلامیات اردو اور پاک اسٹڈیز وہ بھی آپ کے ساتھ، مطلب کافی سارا مواد آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گا. جہاں تک پیڈاگوجی کی بات ہے تو یہ آپ جو ہے نا مختلف سورسز سے، میرے پاس بھی انشاءاللہ کانٹینٹس موجود ہے پیڈاگوجی کے کچھ مٹیریلز، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ جو ہے پرسنل ایکسپیرینس، اگر آپ ٹیچنگ پوسٹ پہ ہیں تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ کے کام آ سکتا ہے. کیونکہ جب میں اس ٹیسٹ کو وہ کر رہا تھا، SST کی میں بات کروں، تو جب میں ٹیسٹ دے رہا تھا تو وہاں پہ مجھے اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے نا میرا بہت زیادہ کام آیا تھا. میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے پیڈاگوجی کے کویشچنس کیے تھے، کوئی بک میں نے کوئی گائیڈ وغیرہ ٹچ نہیں کیا تھا. تو پیڈاگوجی کو اٹیمپٹ کرتے وقت آپ کا پرسنل ایکسپیرینس، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ سے آپ کو بھی مواد مل سکتا ہے، مارکیٹ میں بھی ایسے گائیڈز موجود ہیں، تو وہاں سے آپ اس کو پریپریشن جو ہے نا اس کی آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، کرنٹ افیئرس کی جہاں تک بات ہے تو بس وہ تو آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ کو کافی مواد مل سکتا ہے. آپ اس کے علاوہ نیوز پیپرز دیکھیں اور کلپس دیکھیں آپ نیوز ہیڈ لائنس کی، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نوٹ کرتے رہیں. تو کرنٹ افیئرس کا اتنا میرے خیال میں انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا. آپ تھوڑے سی بھی اگر میڈیا کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو کرنٹ افیئرز اتنے مشکل پھر نہیں آتے. صحیح ہے. اچھا، پھر جہاں تک ٹیک ہوم سیلری کی بات ہے، میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی اسپیڈ کے ساتھ چلاؤں تاکہ زیادہ لینتھی نہ ہو اور آپ زیادہ بور نہ ہو. تو اس لیے کچھ اگر کوئی کنفیوژن رہتا ہو تو میں انشاءاللہ کانٹیکٹ اپنا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، تو اس کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اور ڈیٹیل بھی دے سکتا ہوں. اچھا، ٹیک ہوم سیلری کی جہاں تک بات ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، آفٹر ایڈیشن آف الاؤنسز، کنوینس اور ہاؤس رینٹ اور میڈیکل اینڈ ادرز اٹ بیکمز اراؤنڈ 20 to 23,000. یعنی جو بیسک پے ہے آپ کی وہ تو 13,000 ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جس طرح کا ایک گورنمنٹ امپلائی کی وہ ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے گورنمنٹ کا، تو وہ الاؤنسز ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ کل ملا کے تقریباً 20 سے لے کے 23,000 یہاں تک جو ہے نا آپ کی سیلری بنے گی PST پوسٹ کے لیے. اس لیے میرا یہ مشورہ ہوگا، آپ یہ بات یہ ذہن نشین کر لیں، بات یاد رکھیں، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں جو آپ کو مطلب 25,000 30,000 کے لگ بھگ آپ کی سیلری ہے، اور سیکنڈ یہ کہ آپ وہاں پہ خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ پلیز برائے مہربانی اس جاب کے لیے، PST کے جاب کے لیے، اس جاب کو آپ مت چھوڑیں. کیونکہ سیلری جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے، اور لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے جو ہے آپ کے مطلب جو ہے انکریمنٹ لگتا ہے گورنمنٹ امپلائیز کو سال میں، تو وہ بھی ایڈ ہاک جو ریلیف دیتے ہیں جون میں بجٹ کے دوران، تو وہ بھی نہیں دیا تھا. تو مطلب اس کا کچھ اتنے انسینٹیوز جو ہیں جو آپ کی وہ اتنے شاندار نہیں ہے. تو اگر آپ کسی اور جاب پہ اپلائی وہ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہے گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ آپ کو 25,000 to 30,000 جو ہے نا آپ کو سیلری مل رہی ہے اور آپ خوش ہیں، تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، آپ یہاں پہ مت آئیں. میرا یہ مشورہ ہوگا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. صحیح ہے. اچھا، پھر یہ ورک اسٹیشن کی جہاں تک بات ہے تو جس طرح آپ کو پتہ ہے، میں نے شروع میں بتایا کہ ایلوکیشن جو ہے وہ UC بیسڈ ہے، تو جس UC سے آپ کا تعلق ہوگا اسی UC کے اسکولز میں آپ کو وہ ایڈجسٹ کریں گے، اور وہاں سے آپ کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. آپ مطلب ساری عمر اس میں اسی ایک اسٹیشن میں کام کریں گے. بعد میں اگر اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہوں کہ آپ مطلب شفٹ ہونا چاہیں، کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال آئے کہ آپ مطلب وہاں سے آپ کا شفٹ ہونا ناگزیر ہو، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا مطلب راستے موجود ہے، پھر آپ وہاں سے جا سکتے ہیں. نارملی جس UC پہ آپ کا وہ ہوگا اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس UC میں آپ کام کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ڈسٹنس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ ڈسٹنس کے حساب سے PST پوسٹ از دا بیسٹ، اسپیشلی فار فیمیلز جو ہماری سسٹرز ہیں، تو ان کے لیے PST پوسٹ بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ ان کی اپنی UC ہوتی ہے، تو مطلب ڈسٹنس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا، پھر جو ہے نا سروس اسٹرکچر کی جہاں تک بات ہے کہ فیوچر پراسپیکٹس PST کے کیا ہیں، پروموشن آپ کی کب ہوگی، کس طرح ہوگی اور کہاں تک ہو سکتی ہے. تو دیکھیں، آفٹر 10 years PST از پروموٹیڈ ٹو SPST BPS 14. یعنی آپ جب 10 سال گزاریں گے اس پوسٹ پہ تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی BPS 14 میں 12 to 14. اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد یعنی لیکن یہ ہے کہ یہ تقریباً آپ کو 15 to 18 ایئر جو ہے نا یہ پھر لگیں گے آگے، جب آپ جو ہے نا اس میں جائیں گے PSHT یعنی پرائمری اسکول ہیڈ ٹیچر
اور اس کا BPS ہوگا 15. تو تقریباً 20-22 سال میں آپ جو ہے نا 12 اسکیل سے 15 اسکیل میں، 12 اسکیل سے 15 اسکیل میں آپ جائیں گے. اس کے لیے PhD پوسٹ پہ آپ کو کم از کم 20-25 سال لگ جائیں گے. تو فیوچر پروسپیکٹ جو ہے مطلب 15 تک آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہے 60 تک اس کا روٹ ہے، BPS 16 تک، لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا. اچھا، جہاں تک سائنس گریجویٹس کی بات ہے تو ان کے لیے ایک خوشگوار بات ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک وہ ہے چانس ہے، بڑا چانس ہے کہ اگر ان کا کمبینیشن BSc میں سائنس ہے، BSc ہے چونکہ تو پھر سائنس ہی ہوگا، تو ان کے لیے آپشن ہے کہ جب بھی SST سائنس کی 16 کی جو پوسٹ ہے اس میں ویکینسیز آتی ہیں، تو جن PhDs کی کمبینیشن BSc مطلب سائنس پہ ہو تو ان کو پھر جو ہے نا وہ اکیموڈیٹ کرتے ہیں. تو آپ PhD 12 اسکیل سے سائنس کے اس کے پاس BSc کے ساتھ جو ہے نا آپ ڈائریکٹ SST 16 میں جا سکتے ہیں. اچھا، لیکن اس کے لیے کم از کم آپ کو پہلے 5 سال گزارنے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کی پروموشن ڈائریکٹ SST 16 میں ہو سکتی ہے. آرٹس گریجویٹ جو ہے وہ تقریباً زیادہ لمبا عرصہ لیتے ہیں SST 16 تک جاتے ہوئے، کیونکہ پہلے وہ SPST پہ جاتے ہیں، سینئر پرائمری اسکول ٹیچر، پھر PSHT پہ جاتے ہیں، پھر PSHT سے جو ہے نا وہ SST جنرل 16 میں جاتے ہیں، اور 20-22 سال کا عرصہ، 25 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو مطلب جو ہے نا فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن رہتی ہو یا آپ کو ریلیونٹ مٹیریل چاہیے ہو تو فیڈ بیک انکوائریز کے لیے میرے کانٹیکٹس ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں 0311 88604006. کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ فریلی مجھ سے کسی بھی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.